الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اویس بھائی کا پانچواں جو سوال ہے وہ انسان کی تخلیق کے بارے میں سورہ العلق کا ذکر ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ تو لوتھڑے سے نہیں بنتا، وہ تو فلاں نے بتایا کہ بعد میں جا کے نطفہ اور ایگ جب ملتا ہے تو پھر اس سے لوتھڑا بنتا ہے۔ تو یہ بات تو اللہ پاک نے خود قرآن حکیم میں ہی بیان کی ہے کہ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، سورہ الانسان میں، کہ کیا انسان پر ایک عرصہ وہ بھی نہیں گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، یعنی وہ ابھی الانسان بنا نہیں تھا، کہیں وہ اس پروسیس میں سے گزر رہا تھا اور کوئی اسے الانسان کی شناخت سے پہچانتا نہیں تھا، بن رہا تھا، صدیاں گزر رہی تھی۔ تو اس میں پھر فرمایا کہ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، یہ امشاج مکسڈ ہے، جب ایگ اور جو ہے وہ سپرم آپس میں ملتے ہیں، یہ امشاج ان دونوں کو ملا کے نبتلیہ، ہم اس کو بلوتے رہتے ہیں، مراحل سے گزارتے رہتے ہیں، اس کو پروسیس کرتے رہتے ہیں، یہ ابتلا ہے، ابتلا نبتلیہ، پھر اس کو فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا اس میں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا سورہ المومنون میں آیت 12 سے شروع ہوتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، تحقیق ہم نے انسان کو بنایا سلالہ من طین، مٹی جب بس جاتی ہے، ترک جاتی ہے، گل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، تو اس کا جو لیسدار پانی ہوتا ہے وہ سلالہ ہوتا ہے اس کا، سنی ہوئی مٹی، سنی ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں ترکی ہوئی مٹی، سنی ہوئی مٹی سے بنایا جس میں چپچپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، وہاں انسان کا وہ پہلا زندگی کا جرثومہ جو ہے اس کو زندگی ملی ہے، اس چپچپاہٹ والے دلدلی پانی کے اندر۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، پھر ہم نے اس کی تخلیق کا پروسیس مٹی کی بجائے نطفے سے جاری کی۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ایک مضبوط جگہ ہم نے اس کو جو ہے وہ رکھ دیا، تمکن عطا فرمایا وہاں پہ ہم نے نطفۃ فی قرار مکین۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے نطفہ کو علقہ بنایا، علقہ معلق ہو جانا، میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ وہ جس طرح ہوتا ہے وہ تتلی کا لاروا جو ہے وہ جا کے چمٹ جاتا ہے کھا پی کے اس کے ساتھ، تو وہ علقہ ہوتا ہے اس میں، اسی طرح رحم مادر کے ساتھ انسان بالکل علقہ کی طرح چمٹ جاتا ہے جا کے، اور وہیں سے پھر اس کے اندر وہ ماں کے ساتھ اس کا وہ رابطہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، وہ ناف سے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، یہ مضغہ اب وہ بن گیا ہے لوتھڑا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس مضغہ کے اندر عظام بننا شروع ہوتی ہے۔ فخلقنا المضغۃ عظاما فخلقنا العظام لحما یکسونہ، ہم ہڈیوں پہ گوشت چڑھاتے یا گوشت کے اندر ہڈیاں پیدا کرتے ہیں، اور وہ گوشت اسی وقت کہلاتا ہے جب وہ ہڈیوں کے اوپر چڑھتا ہے۔
فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم ہڈیوں پر گوشت بنا دیتے ہیں، ہڈیوں سے ہڈیوں کو گوشت سے ڈھک دیتے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ، یہ تمام مراحل تمام حیوانات پر ہوتے ہیں۔ انسان اس کے بعد دیگر مخلوقات سے الگ ہوتا ہے، جانوروں سے الگ ہوتا ہے، چمپینزی اور بندر سے الگ ہوتا ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اس کے اندر وہ شعور والا جو ہے وہ سافٹ ویئر رکھا جاتا ہے جو اسے دوسری مخلوق بنا دیتا ہے۔ یہاں تک وہ آپ اس کے فوٹو لے لیں، میں نے ایک ہاسپٹل کے اندر دیکھا تھا، وہاں پورا پروسیس بنا ہوا تھا، تو ساتھ میں دوسرے کسی حیوان کا بھی دکھایا کہ یہ تمام بالکل یہاں وہ بندر کے بچے سے مشابہ، اور پھر اس کے اندر وہ سافٹ ویئر انسٹال کیا جاتا ہے جو ان میں نہیں ہوتا۔ انسان کا سافٹ ویئر سب سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ، اپ ڈیٹڈ ہے، اس میں ذرا سی کمی بیشی رہ جاتی ہے وہ بندر ہوتا ہے، یعنی 0.3% شاید کو فرق ہے ان کے اور ہمارے یہاں۔ اس 0.3% کی وجہ سے ہم انسان اور وہ چمپینزی رہ گئے اور بندر رہ گئے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ جو زبان سمجھنے والا ہے وہ جب یہ پروسیس سنتا آخر میں پہنچتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکلتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والا ہے اللہ جو سب سے بہترین خالق ہے، سب سے بہترین خالق۔ اور یہی آیت نازل ہوئی، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، ادھر وہ جو لکھنے بیٹھا ہے اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ثابت یہ ہوا، اس نے بھی یہی کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، ثابت یہ ہوا کہ انسان کا ضمیر زندہ ہو، شعور ٹھیک ہو، شخصیت مسخ نہ ہو، تو قرآن اس کے دل کی آواز ہے۔ قرآن دل کے اندر اسی جگہ جا کے لگتا ہے جس طرح دو پھٹے ہوئے نوٹ ہوتے ہیں اور ان کو جب جوڑا جاتا ہے اس نوٹ کے دونوں حصوں کو، تو وہ مارکیٹ میں اسی قیمت پر چلتے ہیں جس پر پھٹنے سے پہلے تھے۔ جب انسان کو ہدایت ملتی ہے تو اللہ کے یہاں اس کی اسی طرح قدر ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔